نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے شریف سر نے اس عنوان کا اعلان کیا ہے کہ دم کہیں لیں گے نہ تکمیل سفر ہونے تک، تو آج کا یہ آپ کا زیر تعلیم معلمین و معلمات کا ایک آخری سیشن ہے، تعلیمی سیشن ہے، اور اس پورے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے ہمارے معلمین و معلمات نے آن لائن الحمدللہ سخت محنت کی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مسابقے میں، اس کمپٹیٹیو ایگزام میں نمایاں کامیابی عطا فرمائے اور انہیں ایک کامیاب معلم بننے کے مواقع پیدا فرمائے اور ان کے تعلیم و تدریس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو چونکہ یہ موقع بہت اہم ہے اور بہت ہی مختصر وقت ہے، تو اس موقع پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج کے اس سیشن کے لیے یہ جو عنوان منتخب کیا، دم کہیں لیں گے نہ تکمیل اس سفر ہونے تک، تو اس عنوان کے پہلے حصے کو ہم نے خود بنانے کی کوشش کی کہ مالک الملک سلامت رہے یہ جوش و جنوں، مالک الملک سلامت رہے یہ جوش و جنوں، دم کہیں لیں گے نہ تکمیل سفر ہونے تک۔ اے ملکوں کے بادشاہ، اے رب حقیقی، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تعلیم و تحقیق، تعلیم و تعلم کا یہ جو سفر ہے اور یہ جوش و جنوں ہے، یہ کبھی ختم نہ ہو، ہم اپنی منزلی مراد کو پالیں۔ تو ہمارے ان پاکیزہ جذبات اور عزائم کو قبول فرما کہ ہم تعلیم کے اس حسین سفر کو اپنا روحانی سفر سمجھیں اور اس کی منزل تیری ذات ہو۔ تو آج کا یہ جو دن ہے، جس میں آپ نے ماشاءاللہ کافی اہم جو ہے مضامین پر تکمیل حاصل کی ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان ہم سے کہتا ہے کہ دم کہیں لیں گے نہ تکمیل سفر ہونے تک، یعنی یہ صرف سفر کی بات نہیں کرتا ہے، یہ عنوان استقامت، لگن اور مسلسل محنت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن منزل کو پانے کا جنون، یہ دراصل کامیاب سفر کی نشانی ہے۔ تو اس سفر کے لیے استقامت درکار ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو لوگ اپنے رب پر ایمان لائے تو وہ پھر استقامت دکھاتے ہیں، تو اللہ ان کی استقامت سے خوش ہو کر فرشتوں کو ان کے اوپر نازل کرتا ہے، جو فرشتے ان کے ہم سفر بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استاد کا جو سفر ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، ہر دن ایک نئی کلاس، ایک نیا چیلنج، ایک نیا دور، ایک نیا طالب علم معلم کے سامنے ہوتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ معلم ایک طالب علم کی شخصیت کو ایسے سنوارتا ہے کہ جس کے بارے میں امام بنا نے یہ بات کہی تھی، کسی نے پوچھا کہ اے بنا، آپ کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ تو بنا ایک معلم تھے، انہوں نے کہا کہ انا اصنف الرجال، میں انسان لکھتا ہوں، یعنی میں انسانوں کو کتابوں کی طرح سنوارتا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کا یہ جو پیشہ ہے، ہمیں اسے ذمہ داری سمجھ کر نبھانا چاہیے۔ دیکھیے، انسان کی کامیابی کا انحصار اس کی نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ پیشہ جہاں ہمیں مختلف قسم کے مادی منفعتیں اس سے ملتی ہیں، اور یقینی طور پر اس سے اسلام ہمیں نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پیشے کو ایک ذمہ داری کے طور پہ قبول کیا جائے۔
اور اس پیشے کا جو شعور ہے، یعنی ہر پیشے کا ایک شعور ہوتا ہے، ایک پرسپشن ہوتا ہے۔ اس پیشے کا شعور یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر لکھنے والا پیشہ ہے، قوموں کی تقدیر لکھنے والا پیشہ ہے پیشہ تدریس۔ معلم کا جو قلم ہے وہ قوموں کا مستقبل لکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معلم کی جو آواز ہے وہ نسلوں کی سمت بدل دیتی ہے۔ معلم اپنے آپ میں ایک انقلاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں ان کے پیچھے ایک معلم کا ذہن کام کرتا ہے۔ لہذا ایک معلم کو جو پیشہ تدریس اختیار کرتا ہے، اس شخص کو بنیادی طور پر تین اپنی عظیم اسٹرینتھ کا شعور ہونا چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ تعلیم ایک طاقت ہے۔ تعلیم یہ قوموں کو زوال سے نکال عروج کی طرف لاتی ہے۔ یہ سب سے عظیم ٹول ہے، یہ سب سے عظیم پاور ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتا ہے۔ تو تعلیم دینا یہ دراصل ایک طاقت، اپنی قوم کو اسٹرینتھن اور امپاور کرنا ہے۔ نمبر دو، معلم صرف تعلیم دینے کی ایک ایجنسی نہیں ہے، بلکہ معلم کردار بناتا ہے، کردار بناتا ہے۔ دیکھیے بہت بنیادی نقطہ ہے، اسلام کے نزدیک تعلیم دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نزدیک تعلیم کے ساتھ کردار کی آبیاری یہ کمال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی جو آیت کریمہ پیش کی، اس میں معلم خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کے مقاصد کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو تعلیم کے جس عظیم مشن پر فائز کیا ہے، تو اس کا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائیں۔ لیکن دوسرا کام کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کی زندگی کا نور بنا دیں، یزکیہم، ان کی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا مجسم بناتے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ معلم جو ہوتا ہے وہ اصل میں قوموں کے لیے زندگی کی علامت ہوتا ہے، زندگیوں کا رخ موڑ دینے والا معلم ہوتا ہے۔ تو یہ تین عظیم طاقتیں ایک معلم کو حاصل ہوتی ہے، وہ تعلیم کے ذریعے، وہ کردار کی آبیاری کے ذریعے، وہ مایوس دلوں کو امید کے ذریعے امت کی عظیم خدمت انجام دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ معلم کا سفر ایک مشکل سفر ہے۔ معلم تھکتا ہے، معلم کے سامنے طلبہ ایک چیلنج ہوتے ہیں، معلم معاشرے کی ناقدری کا شکار ہوتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو بہت ساری مینجمنٹس ایسی ہیں جو معلمین کو اپنے ملازمین سمجھتے ہیں۔ بہت کم تنخواہوں پر معلمین اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور کام ان سے کئی گنا زیادہ لیا جاتا ہے۔ یہ چیلنجز ہے، لیکن دوستو اصل معلم وہ ہے جو یہ کہے کہ میں رکوں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں، کیونکہ میرا سفر طلبہ کے روشن مستقبل تک چلتا ہے۔ یہ ہے پیغمبرانہ تدریس کہ میں طلبہ کے روشن مستقبل کا مستقبل جو ہے وہ میرا سفر ہے، وہ میری منزل ہے۔ لہذا جو آج ہمارے معلمین ہیں جو اس وقت انشاءاللہ کل ایگزام دیں گے، اور ہو سکتا ہے اور ضرور بضرور ہماری توقع ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، تو انہیں
سب سے پہلے اپنے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے مستقبل بینی یا آنے والے دور کی تصویر کشی، یا جس کو کہا جاتا ہے کاسمو کانشیسنس، یونیورسل کانشیسنس، عالمی شعور، جو معلم کو ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ اس وقت کتابیں پڑھیں، تدریس کی تیاری کریں، لیکن آپ اس بات کو شعور میں رکھیں کہ ہر کلاس میں کوئی خاموش بچہ آپ جیسے معلم کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ذہنی پریشانی کا نوجوان آپ کے ہمت افزا جملوں کا منتظر ہے، کوئی کمزور طالب علم آپ سے ہمت افزائی کا طالب ہے، اپریسیشن کا طالب ہے۔ آپ کی مسکراہٹیں وہ معصوم بچوں کے مستقبل کو شیپ دیتی ہیں، ان کو امید دیتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ معلم کس حیثیت سے کہ آنے والے دور کی امت اور امت کی نئی نسلیں آپ کے خوابوں میں ہوں اور وہ آپ سے کچھ مطالبہ کرتی ہو اور اس مطالبے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہو۔ معلم کا سب سے طاقتور ویپن کیا ہوتا ہے؟ معلم کا سب سے طاقتور ویپن اس کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں یہ معلم خدا جو تمہارے درمیان ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج معلومات کے خزانے ہر طرف سے اڑے لے جا رہے ہیں۔ اب پیاسے کو کنویں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کنویں خود پیاسوں کے پاس آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت پیاسی ہے، العطش العطش کے آوازیں لگا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے کردار کی آبیاری نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا طالب علم کے لیے سب سے عظیم طاقت معلم کا کردار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر جو مجھے اکثر اساتذہ کرام کے درمیان یاد آتا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتاؤ۔ کہ لال بدخشاں یعنی بدخشاں جو ملک ہے، اس کے ہیرے وہ اس لیے ڈھلتے ہیں کہ صراط مستقیم پر سفر کرنے والا سورج وہ عدل اور توازن کے ساتھ اور خود صراط مستقیم پر چل کر ان پتھروں کو لال و گوہر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جغرافیہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان پر خط استوا پہ سفر کرنے والا یہ سورج اگر یہ خط استوا پر باقی نہ رہے تو وہاں کے پتھر کبھی ہیرو میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو علامہ نے کیا کہا؟ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، کہ اگر تم اپنے قوم کے پتھروں کو لال بدخشاں بنانا چاہتے ہو تو بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتاؤ۔ تو ایسا خورشید، ایسا سورج جو راستہ بھٹک چکا ہو، وہ اپنی روشنی سے کبھی لال بدخشاں نہیں بنا سکتا۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ قوم کی آخری امید ہے۔ مستقبل کے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، لیڈرز ہوں، آئی اے ایس آفیسرز ہوں، سائنسداں ہوں، سب آپ کے کلاس سے ہو کر گزرے گے، سب آپ کی تدریس اور آپ کی جماعت سے گزرے گی۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو قوم مضبوط ہے، اور اگر آپ کمزور ہیں تو قوم کمزور ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا شعور ایک معلم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر معلم
کہ زندگی میں سب سے عظیم چیز ہوتی ہے استقامت. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ معلمین کے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. معلم استقامت چاہتا ہے. تکمیل سفر کی بنیاد استقامت ہے. اب استقامت کن چیزوں میں کہ سب سے پہلے یہ کہ معلم اپنی تعلیم کے ساتھ تعلم کا سفر نہ چھوڑے. تعلیم یعنی سکھانا، تعلم یعنی سیکھنا. اگر کوئی معلم پیشہ تدریس کے ساتھ پیشہ درس و تعلم چھوڑ دے تو وہ ناقص معلم ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سکھانے والے کو سب سے زیادہ سیکھنا چاہیے. وہ علم کے حصول کا سفر وہ جاری رکھیں. دوسری چیز، وہ کبھی پڑھانا نہ چھوڑے. پیشن ہونا چاہیے، پیشن. دیکھیے، جب ہم تدریس کے وقت ہم اپنے پیشے سے عدم دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور صرف دیے انکریمنٹس اور اپنی پیمنٹ کے بارے میں اور کمیشنز کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور ہم اپنے کلاس روم میں 10 منٹ کے اندر تھک جاتے ہیں اور 25 منٹ ہم بچوں کو بہلانے میں گزار دیتے ہیں، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم معلم نہیں ہیں، بلکہ خدا کے نزدیک ہم قابل مواخذہ ہے. تو یہ بات ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ پڑھانے کے لیے، یعنی کہ میں اور آپ تدریس کے لیے ہمیشہ ریڈینس ہو، تیار ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فزیکل فٹنس، ہمارا مینٹل فٹنس، ہمارا ایموشنل فٹنس، ہمارا فن کے اعتبار سے جو ہمارا فن ہے اس کے اعتبار سے ہمارا فٹنس بہت ضروری ہے. اپ ٹو ڈیٹ اور اپ ٹو دا مارک ہمیں ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ استقامت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم کبھی امید نہ چھوڑیں. دیکھیے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حالات بہت ناگفتبے، ہماری ہمت افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے برادری کا ایک ساتھی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ لوگ بڑے تنگ دل واقع ہوئے، وہ اپنے معلمین کی ہمت افزائی نہیں کرتے، لیکن آپ کو صرف خدا سے اپنی توقع رکھنی ہے اور امید کبھی چھوڑنی نہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ محبت اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہماری قوم کے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے، یعنی ان سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو رحمت اور شفقت اور محبت اپنے بچوں سے، بے لوث محبت، جب یہ بے لوث محبت ایک معلم میں پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کے سائے تلے عظیم انسان اور عظیم کردار ڈھلتے ہیں. قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیغمبر، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے. آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے. اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش رو ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے. یہ بہت اہم چیز ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ محبت ہی سے شفا پائی ہے بیمار قوموں نے. تو لہٰذا آپ محبت کرنا سیکھیے. کیفی اعظمی نے یہ بات کہی تھی کہ
محبت اپنے چمن سے، گلوں سے، خاروں سے، محبتوں کے خزانے لٹا دیے تو نے. یہ بات ہم اپنے اندرون سے کہیں استقامت کے طور پر کہ دم کہیں لیں گے نہ تکمیل سفر ہونے تک، تو ان امور میں ہم استقامت ہم دکھائیں گے. لیکن سوال یہ ہے تکمیل سفر ہونے تک تو ہماری منزل کیا ہے؟ تو ہماری منزل ہے کہ جب ہمارے شاگرد ہم سے یہ کہے کہ ہمارے اس استاذ نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے، وہ اس کی گواہی دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، یقین جانیے یہ ہے تکمیل سفر. یہ ہے تکمیل سفر. آنے والے چیلنجوں کے لیے بھی آپ تیار رہیں. نئے چیلنجز کیا ہے؟ نئی تعلیمی پالیسی ہے. نئی تعلیمی پالیسی کے بدلتے تقاضوں کا ہمیں گہرا شعور ہونا چاہیے. پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمیں جن بچوں کو ٹیچ کرنا ہے ان کے اذہان بہت بدل چکے ہیں. آج کے بچے کی ذہنی سطح آج سے 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے اور 50 سال پہلے کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے. آج کے بچے کے سمجھ کے جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل الگ ہو چکا ہے. یہ ایک الگ ذہن کے ساتھ یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے. لہذا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تدریس سے پیشہ افراد کے لیے، یعنی پیشہ تدریس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ نئے دور میں پیدا ہونے والے بچوں کی ذہنی نشو و نما اور ان کی ذہنی ساخت کا مطالعہ کریں. پھر یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کا دباؤ ہے، والدین کا دباؤ ہے اور ریزلٹس کا دباؤ ہے. تو ایسے حالات میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے فرینڈلی ہو، ہم ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے برتیں. ہم موجودہ دور میں بچوں ہی کی تعلیم نہ کریں بلکہ سرپرستوں کی بھی کاؤنسلنگ کریں تاکہ وہ پیرنٹنگ کا حق ادا کر سکے. اور پھر یہ کہ یہ جو اسٹریس کا دور ہے، اس اسٹریس سے ہم اپنی نسلوں کو نکالنے کی کوشش کریں. رفقائے محترم، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر یہ کہیں کہ ہم تھکن تو ضرور محسوس کریں گے لیکن ہم رکیں گے نہیں. ہم رکیں گے نہیں. کوئی شکستہ پائی وہ ہمیں شکستہ دل نہیں کر سکتی. بہرحال آج ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بچے وہ ہمارے لیے خدا کی ایک عظیم امانت ہے. کلاس روم یہ ہمارے لیے میدان عمل ہے. ہر سبق، ہر چیپٹر، ہر یونٹ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم تھکیں گے ضرور لیکن چھوڑیں گے نہیں. ہم کچھ لمحوں کے لیے رک سکتے ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہماری منزل، جیسا کہ میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے کہا، ہمارا تکمیل سفر یہ ہے کہ ہمارے شاگرد ہمارے بارے میں یہ کہے کہ میری زندگی بدلنے والا میرا استاد تھا، میری زندگی بدلنے والا میرا معلم تھا. لہذا آئیے کہ اس دعا کے ساتھ ہم آج کے اس جلسے کا اختتام کریں، آج کے اس سیشن کو مکمل کریں کہ مالک الملک سلامت رہیے جوش جنوں، دم کہیں لیں گے نہ تکمیل سفر ہونے تک. اے ہمارے رب، تو صحیح معنوں میں ہمیں اپنے منصب کا شعور عطا فرما. اے خدا، تو ہمارے دلوں کو علم و حکمت کے لیے کھول دے. اے اللہ، مشکل راہوں میں ہمیں صبر و استقامت عطا فرما. اے اللہ، ہماری قوم کے یہ معلمین جو مستقبل کے بیمار ہیں، اے پروردگار
ان میں درس و تدریس کی ایسی صلاحیتیں پیدا فرما کہ 21ویں صدی میں امت مسلمہ کو قوموں کا امام بنا سکے۔ پروردگار ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہمیں اخلاص، پروردگار ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے ارادوں کو استحکام عطا فرما۔ رب کریم ہمیں دنیا و آخرت دونوں ہی سطحوں پر کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔